الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر قداور شخصیت ہمارے محبوب گرامی قدر جناب حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور ایک بڑی تعداد علماء کرام کی اور اس مسجد کے امام و خطیب اور اس مکتب کے اساتذہ اور بزرگان دین اور برادران گرامی قدر اور گوشت پر آواز خواتین، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ نے جن کو قرآن دیا ان کو اللہ کا فضل عطا ہوا اور ان کو اس پر مچلنا چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن عطا کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، حماد ان کا نام تھا. انہوں نے اپنے استاذ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا تھا. استاذ کا نام بھی حماد تھا، بیٹے کا نام بھی حماد رکھا. استاذ کی بڑی قدر، بڑی محبت، بہت عظمت ان کے دل میں تھی. ان کے احوال میں لکھا ہے کہ تا حیات جس طرف استاد کا گھر تھا اس طرف، اس سمت میں، اپنے گھر میں استاذ کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر بھی نہیں بیٹھے. استاذ کی بڑی قدر قیمت تھی، محبت بہت تھی. انہوں نے اپنے استاذ کے نام پر بیٹے کا نام رکھا تھا حماد. جب اس کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی تو 500 درہم استاد کی خدمت میں پیش کی. 500 درہم. اور یہ پیغام بھجوایا، میرے پاس اس وقت اتنے ہی ہیں، اگر 1 لاکھ ہوتے تو 1 لاکھ دے دیتے. کیوں؟ آپ نے میرے بچے کو بہت بڑی دولت عطا کی. قرآن کریم کہہ رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جن کو مچلنا ہو اس پر مچلیں. اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا تعارف کروائے کہ میرا بیٹا MBBS ہو گیا، MD ہو گیا، آرتھوپیڈک سرجن ہو گیا، ایبڈومینل سرجن ہو گیا، نیرو سرجن ہو گیا، پروفیسر ہو گیا، M.Tech ہو گیا اور IT کر لیا، اور میرا بیٹا UPSC کوچنگ کلاس جوائن کیا ہے اور اب وہ PG کرنے کی تیاری میں ہے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنے اولاد کی یہ خوشیاں دوسروں کو بتاتے ہوئے فخر کے ساتھ بیان کرے. لیکن ان سب میں زیادہ خوشی اس کو ہونا چاہیے جو لوگوں سے یہ کہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن. سب سے زیادہ خوشی اس کو ہونی چاہیے میرا بیٹا حافظ قرآن. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم جتنی چیزیں جمع کر رہے ہو نا، ان سب سے بہترین چیز یہ ہے قرآن۔ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، کبڈی کے میچز ہوتے ہیں، فٹ بال کے، والی بال کے، کرکٹ کے، ٹینس کے میچز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ مقابلہ کرنے والوں اس میں مقابلہ کریں، ادھر آؤ تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جن کو جوہر دکھانے ہوں وہی اس میں جوہر دکھائے۔ یہ چیز ہے ایسی کہ اس میں جوہر دکھائے۔ اور ابھی قیمت ہے، ابھی اس کی قیمت ہے۔ وضو کے ساتھ نماز میں اگر پڑھا تو ایک حرف پر 100 نہیں کی، بعد میں آنکھ بند ہونے کے بعد ایک بزرگ قبر میں تلاوت کر رہے تھے۔ احادیث میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ کسی صاحب دل کو اللہ نے سنا دیا، وہ قبر میں تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کب سے تلاوت کر رہے ہیں؟ انتہا کتنا زمانہ ہو گیا؟ کہ اتنے سال ہو گئے۔ کہ اتنے سالوں میں کتنے قرآن پڑھے؟ تو انہوں نے کہا 72,000 72,000 قرآن کریم پڑھا۔ انہوں نے مچل کر خوش ہو کر کہا سبحان اللہ 72,000۔ تو انہوں نے کہا میرے 72,000 قرآن پر مجھے اتنا ثواب نہیں ملا جتنا تمہیں سبحان اللہ کا۔ دارالعمل ہے، آج ملے گا۔ جتنا مچل کر پڑھیں گے، جتنا خوش ہو کر پڑھیں گے، اتنا انوارات، اللہ کی طرف سے معارف، اللہ کی طرف سے برکات، اللہ کی رضا ناصل۔ کسی نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ عطر رکھتے ہیں، عطر کا فائدہ رکھتے ہیں، آپ کے منہ سے خوشبو بہت آتی ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ، آپ کے منہ سے خوشبو بہت آتی ہے، آپ منہ میں عطر رکھتے ہیں، عطر کا فائدہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فائدہ نہیں رکھتا۔ پھر خوشبو کیوں آتی ہے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا تو پھر آخر میں بتا دیا میں قرآن کریم مزہ لے کر پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے کہا عاصم کتنا مزے سے قرآن پڑھتا تو، لا تیرے ہونٹوں کو چوم لیتا ہوں۔ جب سے یہ خوشبو آ گئی، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو سوائے حضرت جبریل کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے، کسی کے انگوٹھے پہ لکھا ہے، لیکن ان کو نہیں آتا۔ اس لیے جہاں وہ کسی قرآن پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں اس کے قریب ہوتے 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 اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ لگا لیتے ہیں۔ جس کے ہونٹوں کو فرشتے ہونٹ لگا دے، قرآن کریم وہی تو کہہ رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ مچلنے والوں اس پر مچلا، اس پر مچلا۔ ابن تیمیہ مرحوم کو جیل میں رکھا گیا تھا اور ان کے پاس سے ہر چیز چھین لی گئی تھی کہ وہ تڑپیں گے، بے قرار بے چین ہو جائیں۔ لکھنے پڑھنے کی ہر چیز چھین لی گئی تھی۔ انہوں نے جیل والوں سے کہا تھا کہ تم نے میرے پاس کی ہر چیز چھین لی، تمہارا خیال گمان یہ ہے کہ اب میں تمہارے سامنے منت سماجت کروں گا، خوشامد کروں گا، تمہارے ہاتھ جوڑوں گا، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا سکون چھن گیا۔ تم میرا سکون غارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے سینے میں قرآن ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہوں جنت کا مزہ لیتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں جنت کا مزہ لیتا ہوں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مما یجمعون، دنیا والے جو کچھ جمع کر رہے ہیں اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ دولت انسان اس لیے کماتا ہے کہ میری کار رہے گی تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میری بڑی بلڈنگ رہی تو لوگ میرے گھر پر آئیں گے، میرا کارخانہ رہے گا لوگ مجھے سلام کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں قرآن ہو تو کمپنی والے بھی سلام کرتے ہیں، کلیکٹر بھی سلام کرتے ہیں۔ هو خیر مما یجمعون۔ خواجہ قاصد بھوپالی تھے، انتقال کر گئے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کا ان کو انداز عطا کیا تھا، بڑا عجب۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی جمعے کی ایک مدت، اتنا لطف آیا تھا، اتنا مزہ آیا تھا کہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ندوہ آئے تھے اور ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ ایسے قرآن پڑھنے والے کو ہم ندوہ کا رکن بناتے ہیں۔ بھوپال میں ہم نے بہت ڈھونڈا تھا ان کا گھر ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ سیدھا سادہ گھر تھا، وہ پرانا ٹائپ کا دروازہ تھا، اس کی وہی کنڈی جو لمبی سی رہتی ہے سب پکڑ کر اٹھا کر لگا۔ ان کے بھائی تھے ایک قاضی ہاشم انصاری، ان سے ملاقات کی تھی۔ اس زمانے میں یہ ترقی نہیں تھی تو ان کی کیسٹ کی تلاش تھی، تو بڑی مصیبتوں سے ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ میں دیکھا تھا کہ چھوٹا سا گھر ہے، معمولی گھر ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنے والا ہے۔ اس گھر میں ایک ایسا قرآن پڑھنے والا پیدا ہوا کہ جس کی آواز کی کیسٹ مکہ اور مدینے میں بکتی ہے۔ دبئی کمپنی نے ان کی آواز کی کیسٹ بنائی تھی۔ اب گاڑی جب سوئچ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ دعائے سفر جو پڑتی ہے وہ ان کی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، چھپر ہے، لیکن قرآن نے فیکٹریاں والوں کو ان کے پیچھے کہا۔ السلام علیکم قاضی صاحب ایک بہت بڑے مالدار تھے، ان کی اسٹیل پلانٹ تھا، بڑی فیکٹری تھی، بہت بڑے مالدار تھے۔ تو انہوں نے ان کے پیچھے قرآن سنا، پہلے قاسم بھوپالی انصاری ان کے پیچھے قرآن سنا تو کسی لحاظ سے کہلا بھیجا کہ میری بیٹی کا نکاح میں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا نکاح کرا دیا تو پھر کمپنی میں شریک بنا دیا۔ جس کے گھر کی کنڈی چھوٹی سی تھی، دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ آدمی قرآن کی برکت سے کھڑے کھڑے کروڑ پتی بن گیا۔ هو خیر مما یجمعون۔ تم جو چیزیں جمع کر رہے ہو بہتر ہے، ان سب چیزوں میں بہتر قرآن کریم ہے، ان سب چیزوں میں بہتر قرآن کریم ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے حافظ منصور الحق شمسی، رامپور کے جو پہلے استاد تھے۔ پہلا استاد ولی تھا، ولی آخر عمر میں جب وہ تھک کے چور ہو گئے تھے وہ 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے، اور جب شباب کا عالم تھا تو روزانہ کے قرآن پڑھتے تھے۔ منصور الحق شمسی رحمۃ اللہ نے چہرے پر وہ انوارات دیے تھے کہ اپنے پرائے بھی دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ کچھ نئی چیز لگتی ہے، عجیب چیز لگتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹے کے بارے میں کہ تم اس کو سمجھاؤ کہ تم موبائل کی دکان پر مت جاؤ، گھر میں بیٹھ دن بھر قرآن پڑھتے رہے، تجھے 500 روپये میں دوں گا روز کے۔ ان کی کوئی انکم نہیں تھی۔ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر وقت رہے گا تو ذرا میرے گھر پر لے کر جانا ہے، نئے گھر پر۔ ہم نے کہا نئے گھر آپ کا کیوں؟ تو میں نے ایک نیا گھر تھا وہ لیا، ابھی میں اسی گھر میں ہوں لیکن نیا گھر میرا تو زیر تعمیر ہے، اس میں آپ کو چل کر بتانا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو
تو ایک مرتبہ بھی چلے گئے ہم، تو گھر بہت پسند آیا، اس کا لک بھی اچھا تھا اور وہ اسپاٹ بھی اچھا تھا، بہت اچھا گھر تھا، بس میاں بیوی اور دو چھوٹے چھوٹے تین چھوٹے چھوٹے بچے اور کچھ نہیں، گھر بہت شاندار جاندار۔ تو ہم نے ان سے کہا حافظ صاحب بہت مبارک ہو، ابھی وہ گھر آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ گھر میرا ہے، 12 لاکھ میں اس کو مانگا گیا ہے، میں نے ابھی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا جو آبائی مکان تھا جس میں میرے ابا رہتے تھے، میں سب سے بڑا بھائی ہوں، باقی نیچے میرے بھائی ہیں، دو میری بہنیں ہیں، میری والدہ بھی حیات ہیں، وہ بڑا گھر تھا، لیکن میرے ایک بھائی نے بہت جھگڑا کیا، تو ہم سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے اور میں نے کہا کہ یہ پورا گھر تو لے لے۔ تو میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ اس کو پورا گھر دو گے تو میں کیا ہوں؟ میں نے ان سے کہا کہ تجھے پلاٹ لے کر دلانا میری ذمہ داری ہے۔ پھر میں نے میرے بھائی کو پلاٹ دلا دیا۔ پھر میرا ایک دوسرا بھائی تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو تم نے پلاٹ دیا تو مجھے، میں نے کہا تجھے بھی پلاٹ دلانے کی ذمہ داری ملی۔ تو میں نے بھی اس کو پلاٹ، اس کو ایک اس کالونی میں، اچھی کالونی میں پلاٹ دلایا، تو پھر وہاں پر ایک پلاٹ اس کو دلایا، ایک پلاٹ اس کو دیا، اور وہاں پر ایک پلاٹ میرا رکھا، اور وہ گھر میرا 12 لاکھ میں مانگا جا رہا ہے، میرا حج ہو گیا ہے۔ علی گھر کے سامنے سے جو سامنے گھر دکھ رہا ہے وہ ادھر، میں کہا ہاں، کہ وہ میں اپنا پلاٹ ہے، ابھی پرسوں ایک صاحب آئے تھے، میں نے 4 لاکھ لیا، 4 لاکھ روپے میں لیا تھا، اور 10.5 لاکھ میں مانگ رہے تھے، تو میں نے کہا مجھے بیچنا نہیں ہے، بچوں کے لیے رکھنا ہے۔ میں سنا تو میں نے سن کر بے اختیار کر، میں نے کہا ہم صاحب کو قرآن بہت پڑھنے لگے تھے، جیب میں ہمیشہ پارا رہتا ہے، میں نے کہا حافظ صاحب سب قرآن کی برکت ہے، یہ سب قرآن کی برکت ہے، سب قرآن کی برکت ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا قرآن کی برکتیں لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے وہ جو استاذ تھے نا، ان کے پاس ہم آپ کے ساتھ ایک مرتبہ گئے تھے، وہ حافظ منصور الحق شمسی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات میرے دل کو لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا بات؟ وہی جو بیٹے کو بولا تھا انہوں نے کہ تو قرآن پڑھ 500 میں دوں گا، کہا نہیں یہ نہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ کہا کیا بات؟ کہا انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ قرآن کریم پڑھتا جا چاہتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے کیا ہے؟ اور دنیا میں قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتا جا لیتا جا۔ میں نے دیکھا ہے، میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو گن گن کر ہم رکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمت اچھی بات ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل اللہ نے مالدار بنایا تھا، بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کی سیاسی زندگی میں جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے ان کے حالات لکھے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ کتنے مالدار تھے۔ اتنا بڑا مالدار آدمی جس کے پاس عیش کے تمام اسباب مہیا تھے، اس کے بارے میں علی بن حسین مؤذن کہتا ہے کہ عشاء کی نماز سے لوگ فارغ ہو گئے، میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھے تھے، میں نے محسوس کیا کہ یہ تنہائی چاہتے ہیں، وہ جتنے چراغ بجھانے تھے میں نے بجھا دیے اور میں چلا آیا۔ فجر میں اول وقت جب میں آیا تو امام ابو حنیفہ کو اسی جگہ پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی میں نے امام ابو حنیفہ کو اس حال میں پایا کہ ان کی ہاتھ میں یہ سفید داڑھی ایسی پکڑی ہوئی تھی، اور وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے وہ ذات جو قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکی کو دے دے گی اور معمولی معمولی برائی کا حساب چکا دے گی،
اس دن اس بوڑھے نعمان پر رحم کر لینا۔ اور یہ کہہ کر وہ رو گئے تھے۔ علی بن حسین مؤذن نے چند راتوں کا یہ واقعہ بیان کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی 40 سال کی راتیں اسی طرح گزری ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری، وفات 150 ہجری، کتنے سال عمر بنتی ہے؟ 70 سال۔ 70 سال میں 40 سال اگر ایسے گزرے تو کس عمر سے شروع کیا تھا انہوں نے؟ 30 سال کی عمر سے۔ تو 30 سال کی عمر تو اچھل کود کی عمر ہوتی ہے، کچھ مزہ آتا ہوگا تب تو مصلی پر کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ لذت ملتی ہوگی تب تو وہاں بیٹھتے تھے، 40 سال تک بیٹھتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا سب بہتر ہے، هو خیر مما یجمعون، جمع کرو لیکن اس کو ذرا زیادہ جمع کرو، قرآن کو زیادہ جمع کرو، سارے مسائل دنیا بھی حل ہوگی آخرت بھی۔ ایک صاحب تھے نابینا، وہ آئے تو انہوں نے گھبراہٹ ذکر کی کہ قبر کے تذکرے سے بہت گھبراہٹ ہوتی کہ قبر میں آج نہیں، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جانا ہے، وہاں اکیلا رہنا ہے، کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، تم حافظ نہیں، اچھا حفظ شروع کر دو، آپ حفظ شروع کر دو۔ جو بندہ حافظ بنتے بنتے حافظ بننے کی کوشش میں مر جاتا ہے، شیخ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے اس کو نارنگی جیسا سیب یا کوئی پھل کھلاتے ہیں، جس کی برکت سے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوا تو حافظ قرآن ہوگا۔ اب ہم نے اس کو آگے کی بات بتائی کہ جب حافظ قرآن وہ ہے، حافظ قرآن بننے کی اس نے نیت کی تھی، حفظ قرآن شروع کر دیا تھا، ایک آیت، دو آیت، نہیں ہوا، لیکن کرنے والا مکمل پانے والا ہے، کوشش کرنے والا پانے والا ہے۔ وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ قبر سے پوچھتے ہیں هل تأکل جسدہ، کیا تو نے میرے بندے کے جسم کو کھا لیا؟ تو قبر کہتی ہے واللہ ربی کیف آکلہ، اللہ آپ کی قسم میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں، وفی قلبہ کلام ہو، اس کے سینے میں آپ کا کلام ہے۔ ہم نے ان سے کہا ڈرنے کی بات نہیں، آپ قرآن کریم شروع کرنا، یاد کرنا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ راضی ہے تو قبر ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، اگر اللہ راضی ہے تو یہ سب ہمارے ٹھوکروں میں ہے، پھر ہمیں ملک الموت کا ٹینشن نہیں ہے، ہمیں قبر کا ٹینشن نہیں ہے، لیکن ہے سب قرآن سے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہر چیز اللہ کا فضل ہے، بیٹے کا ڈاکٹر بن جانا اللہ کا فضل ہے، پروفیسر بن جانا اللہ کا فضل ہے، حافظ قرآن بن جانا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور تلاوت قرآن کی توفیق مل جانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ محروم نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے، وہ قابل رحم نہیں ہے، وہ ترس کھانے کے لائق نہیں ہے جس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ترس کھانے کے قابل، رحم کھانے کے قابل وہ ہے جس کے گھر میں قرآن ہے، اسے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ اپنے لاڈلے بندوں کی صفت بیان کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے جو بندے ہیں، میرے عبد جو ہے نا، عبد کا لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر گیا معراج میں، اسری بعبدہ۔ عبد اللہ کو بہت پیارا لفظ ہے، بہت پیاری صفت ہے، عبدیت ہے اس میں، میرا پن ہے اس میں۔
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، لاڈلے بندے ہیں وہ، پیارے بندے ہیں وہ، ہمارے انتہائی چہیتے بندے ہیں وہ، جو رات کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ وہ ہے ہمارے پیارے، وہ ہے ہمارے لاڈلے، وہ ہے کہ وہ جب سوئے میں رہتے ہیں تب بھی ہم ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں وہ جاگے بھی رہتے ہیں تو ہم ان کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جہاں تھا، وہاں آمنے سامنے کسی کا مکان تھا، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی سامنے کا جو چھت ہے اس پر ایک پلر تھا، وہ ٹوٹ گئے، یہ گرا دیے، کیا ہوا؟ ستون نظر نہیں آتا؟ ماں نے رو دیا تھا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا، بیٹا وہ پلر نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے جو پوری رات کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے تھے، بیٹا ان کا انتقال ہو گیا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جناب اقبال حلیم نے اس کو لاہوری قلندر کہا، اقبال کو لاہوری قلندر، اس نے 100 سال پہلے کہا تھا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے۔ صبح ہو جاتے 8 بجے، کتنے بجے؟ صبح ہو جاتا میں 8 بجے، صبح ہو جاتی ہے ہمارے چائے 9 بجے، 9 بجے چائے ہو جاتی ہے۔ صبح کب ہوتی ہے؟ اللہ کے لاڈلے بندے یہ ہے، وہ ہے قابل رحم، جس کے گھر میں قرآن ہے لیکن کھلتا نہیں ہے، مسلح ہے لیکن بچتا نہیں ہے، وہ ہے ترس کھانے کے قابل۔ چند باتیں قرآن کے بارے میں ابھی ذہن میں آئی، ایک مضمون وہ آپ کے سامنے بیان کروں، پھر کلوز کر دیں۔ کبھی کبھی رات کا بیان دیر تک ہو جائے تو شکریہ میں فجر قضا ہو جاتی۔ حکیم الامت رحمہ اللہ مبالغہ نہیں کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر نہیں بولتے، انہوں نے 3 باتیں کہیں اور بڑی کام کی گئی۔ جس جگہ تجوید سے قرآن پڑھا جاتا ہو، جس جگہ قرآن کریم کا احترام کیا جاتا ہو، حافظ قرآن کا اکرام کیا جاتا ہو، وہاں اگر دنیا اپنی پوری فراوانی کے ساتھ نہ آئے تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا۔ حکیم الامت رحمہ، یہ بات اگر ہمارے کان کو لگ گئی تو پھر ہر گھر میں ہونا چاہیے، الف با زبر اب، جیم دال زبر جد اب جد، ہر گھر میں یہ آواز آئے۔ موبائل کی آواز نہیں آئے گی، پھر کیا کی آواز آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر گھر سے یہ آواز آئے۔ ہر گھر سے ماں اپنے بچے کو پڑھاتے، بچہ کبھی ماں سے پوچھتا ہوا یہ آوازیں باہر جائے، اگر اس پر ہمیں یقین آ جائے، بشرا ولا تنفرا، بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ سناؤ۔ اس پر 2-3 مثالیں دیکھ لیجیے۔ ایک مثال دیکھ لیجیے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی چمکے وہی ہے، مکثرین جو شعراء ہیں، مرزا انیس دبیر بھی ہیں، مرزا اسد اللہ خان بیگ غالب بھی ہے، اور جناب اقبال بھی ہے، لیکن جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قدم تیرے ہیں۔ اللہ نے جو اس کو عروج اور اقبال نصیب کیا ہے، مرزا غالب کے قسمت میں اور مقدر میں اس کا آدھا حصہ بھی آیا ہے۔ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اللہ نے ان کو چمکایا ہے،
ان کو باقی رکھا ہے۔ جناب اکبر الہ آبادی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج تھا، لیکن دین کی خدمت کی، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کو چمکا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، پانی پت بہت اجڑا، برباد ہوا، لیکن وہاں ایک قاری صاحب پیدا ہوئے، قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قرآن اتنا ڈوب کر پڑھتے تھے، اتنا مزہ لے کر پڑھتے تھے کہ حرم سے امام، سعودی سے، عرب سے علماء ان کا لہجہ سیکھنے کے لیے ہندوستان آتے تھے۔ جس وقت سے قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے، اس وقت سے اللہ نے پانی پت کو بزنس کا سینٹر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد سے پانی پت دوبارہ کبھی نہیں اجڑا، کبھی کھنڈر میں تبدیل نہیں ہوئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کیرانہ میں ایک خاندان تھا، قبیلہ کمار، جو برتن بناتے ہیں مٹی کے، اسے کمار کہتے ہیں۔ عام طور پر بہت اونچا نہیں سمجھا جاتا ہے عموماً۔ تو ایک کمار خاندان تھا، اس خاندان میں ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا۔ وہ پڑھ کر آیا تو دادا حقہ پیتے تھے، دادا کا حقہ جلانے کے لیے آگ کے پاس لے جانا پڑتا تھا۔ اس نے دادا کا حقہ جلانے کے لیے لے جانا چاہا تو دادا نے پکڑ لیا، اور بیٹا اب یہ غلطی نہ کریں، ابھی تک تم میرے پوتے تھے، اب تم حافظ قرآن بن گئے ہیں، اب میں تم سے یہ کام نہیں کراؤں گا۔ دادا نے اپنے پوتے کا اکرام کیا، اس گھر میں حافظ قرآن پیدا ہوا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں پورے کیرانہ میں جا کر پوچھ لو کہ اس شہر کا سب سے عزت والا خاندان کون سا ہے، تو وہ وہی خاندان بتائے جس گھر میں حافظ قرآن کی عزت ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی عزت اور اس پر اللہ کی طرف سے نوازش، اس کی ایک مثال سنیے۔ مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب کے بھائی تھے، ان سے پہلے انتقال کر گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی ادب و اہل القلوب، اس میں یہ واقعہ لکھا، ایک شخص شراب پیتا تھا اور نشہ اترنے سے پہلے پھر پی لیتا تھا، یعنی نشہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہا تھا تو اس کو کچھ لکھا ہوا عربی میں زمین پر پڑا دیکھا، وہ جھکا اور اس کو اٹھایا تو اس میں کچھ عربی میں قرآن کی آیت لکھی تھی۔ اس نے اس کو سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اور ایسا رکھ کر اس کے جیب میں 2 روپیے تھے، بازار گیا، 1 روپے کا کپڑا خریدا، 1 روپے کا عطر خریدا، اور ڈولتے ہوئے گرتے پڑتے گھر پہنچا۔ جا کر اس کو دھویا، کپڑے میں لپیٹا، عطر لگایا، اور اس کو اٹھا کر ایسے اونچی جگہ طاق میں رکھ دیا، اور ایسا ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ دیکھنے لگا، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام۔ شرابی تھی، شرابی تو ویسے بھی، شرابی کبھی کبھی مجبور میں شاعری بنتا ہے، اس کی مجبوری رہتی ہے، غم دھل جائے تو وہ ہوش میں آ جائے۔ اس نے ایسے ہاتھ باندھ لیے اور اس نے دیکھا کہ اللہ میں تو بہت گیا گزرا ہوں، لیکن تیرے کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام۔ بہت بہت محبت سے دیکھتا رہا، کہاں اللہ تیرا کلام اور کہاں میرا گھر ہے، اللہ تیرا کلام اور میرا گھر، اس انداز میں دیکھ رہا تھا، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام۔ نیند لگ گئی، رات میں سویا، نیند لگی، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا تم نے ہمارے کلام کا اکرام کیا، اب ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ صبح ہوئی، اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، اس شخص نے اپنے آپ پر محنت کیا، اتنی محنت کیا، اس شخص نے اتنی محنت کیا اپنے آپ پر کہ اللہ نے اس کو اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے۔ ایک آیت کا اکرام، ایک آیت کے اکرام میں اتنا، وہ جس وقت انہوں نے توبہ کی تھی شراب سے، اس وقت ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، بغیر چپل والے کو کہتے ہیں حافی، ننگے پیر والا، تو ان کا نام تھا بشر، تو نام پڑ گیا بشر حافی۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں چپل نہیں پہنوں گا۔ کیوں؟
جب اللہ نے میری توبہ قبول کی، میرے پیر میں چپل نہیں تھی، میں اس کیفیت کو برقرار رکھوں گا، چپل نہیں پہنوں گا۔ اللہ کی شان، اللہ نے کیا اکرام کیا کہ جس جگہ سے، جس راستے سے بشر حافظ گزر کرتے تھے، ان کے آنے جانے کا راستہ تھا، اللہ نے گویا پرندوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میرا بندہ یہاں سے گزرتا ہے، تم یہاں پر لیت گوبر اور بیٹ مت کیا کرو۔ کبھی کسی نے زندگی میں ان کے راستے میں کسی جانور کی، پرندے کی بیٹ نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھی تو اس نے چلایا، بشر حافظ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے معلوم؟ کہا ان کے راستے میں لید ہے، تحقیق کی تو پتہ چلا ہے انتقال۔ اللہ کے قرآن کا اکرام کیا، اللہ نے پہنچا۔ ہمارے گھر میں ہم بھی دیکھیں کہ کئی قرآن کی بھی حکومت نہیں، قرآن بھی رکھا ہے، زور سے گانے بھی بج رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ قرآن رکھا ہے، گانے بج رہے ہیں، قوالیاں بج رہی، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دیکھیں، غور کریں، اپنا جائزہ ہم خود لیں۔ اگلی بات، جو حافظ قرآن کے اکرام کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم ایک یونیورسٹی میں گئے تو وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم حافظ ہیں۔ دوسرے آئے تو کہا یہ ہمارے بھائی یہ بھی حافظ ہے۔ تیسرے آئے تو کہا یہ بھی حافظ ہے۔ کہا تم سب حافظ؟ کہا ہم حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ کہا چار کے چار بھائی حافظ؟ کہا نہیں، ہم 7 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، 10 کے 10 بھائی حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ کہو تمہارے گھر میں 10؟ کہا نہیں، ہمارے ابا بھی حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ کہا ابا بھی؟ کہا ہمارے چچا ہیں، وہ بھی حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ وہ دنگ رہ گئے، تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا بھی ہیں۔ کہ وہ بھی حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں 71 یا 72 حافظ قرآن ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شاید تمہارے دادا کسی مدرسے کے محتمم ہوں گے، تبھی تو اتنے حافظ ہیں۔ کہ نہیں، ہمارے دادا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انگوٹھے بہادر تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کہ پھر یہ کیسے؟ کہ ہمارے دادا کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ گر گئے تھے، چوٹ لگ گئی تھی، محنت مزدوری کے قابل نہیں تھے، تو پھر وہ ایک ٹوکری میں سبزیاں رکھ کر ایک جگہ بیٹھ کر بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر سبزیاں بیچ رہے تھے تو سامنے سے مدرسے کے بچے آئے۔ مدرسے کے بچوں کے چہروں پر قرآن کے انوارات ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلایا، کہا بچوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مدرسے سے آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ چوما انہوں نے، ہاتھ چوم کر انہوں نے رو دیا، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں۔ پھر 3-4 دن کے بعد 3-4 بچوں کو آتا ہوا دیکھا تو پوچھا بچوں تم کہاں سے آتے ہو؟ کہا قرآن پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی سبزی بیچنا چھوڑی اور وہ بچوں کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے کہ تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں، تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تم کہاں پڑھتے ہو؟ کہ یہاں ہمارے استاد نے کمرہ لیا، وہاں مدرسہ چلتا ہے، وہاں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹوکری اٹھائی، وہ مدرسے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ سبزی یہاں نہیں بکتی، سبزی کے لیے مارکیٹ میں جانا چاہیے تھا، وہاں لوگ آتے ہیں، یہاں کون آئے گا؟ تو انہوں نے کہا میری سبزی بکے کہ نہ بکے، میرے مقدر میں اگر بکنا ہوگی تو لوگ یہاں آ کر خرید لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے۔ میری سبزی بکے یا نہ بکے، مجھے کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کے چہرے تو نظر آتے رہیں گے۔ جس نے قرآن پڑھنے والوں کا اکرام کیا، اللہ نے اس کے خاندان میں 72 حافظ قرآن پیدا کر دیے۔ آخری بات سنیں، آخری بات، جس نے قرآن کا اکرام کیا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عارف بیگ صاحب بھوپال کے تھے، بی جے پی حکومت میں کیبنٹ ممبر تھے، کیبنٹ یہ منتری تھے، اور ان کا ایک وزن تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی۔ امام کرپٹیڈ، بہت مخلص، سچا آدمی، ان کی بات کا وزن تھا۔ ان کے کہنے پر کچھ لوگوں میں قرآن کریم کے نسخے بھی تقسیم کیے جاتے تھے۔
ان کی حاضری کی وجہ سے بہت سارے ایسے ویسے فیصلے رک جایا کرتے تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی۔ وہ نماز کے پابند تھے، مسلح ان کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی، نماز کا وقت آ جاتا تو علی بیگ صاحب پوری میٹنگ چھوڑ کر وہیں مسلح بچھاتے تھے، مگر کبھی کسی کی پیشانی پر بال نہیں آیا، کبھی کسی کی پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، کسی کو ناگواری نہیں ہوئی، اس لیے کہ آدمی سچا تھا، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جو آدمی چلتی ہوئی میٹنگ میں سے اٹھ کر مسلح بچھاتا تھا، اس کی زندگی میں پھر دیکھیے ایسا موڑ آیا کہ اس نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی، اس سے اس کو بچے ہو گئے، بچوں کے نام بھی غیر مسلم کے رکھ لیے، گھر میں چھوٹا سا ایک وہ بھی بنا لیا، اور جا کر پابندی سے اس کا سب کچھ کرنے بھی لگا۔ دلی میں تھا تو کچھ اپنے لوگ کے پاس گئے وقف کے مسائل لے کر، تو انہوں نے کہا، جن کی نماز مٹی کے دوران بھی قضا نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ان آنے والے لوگوں سے کہا کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم مجھے مسلمان سمجھ کر میرے پاس آ گئے۔ کھڑے ہو جاتا تھا جو اس کے الفاظ ہوئے، لیکن زندگی باقی تھی۔ اگلا موڑ آیا، آخری موڑ، وہ بیمار ہو گئے، لقبہ ہو گئے، فالج، بستر پر پڑ گئے۔ کوئی قاری صاحب ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ منتری جی میں آپ کو کچھ قرآن سناؤں، راحت ملے گی؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے سنانا شروع کیا، وہ رک گئے۔ منتری جی نے کہا کہ اور سناؤ، مجھے مزہ آ رہا ہے، وہ رک گئے۔ کہا اور سناؤ، مجھے مزہ آ رہا ہے، انہوں نے سنایا، پھر رک گئے۔ کہا آپ سناؤ، مجھے راحت مل رہی ہے، انہوں نے پڑھا، پھر رک گئے۔ پھر وہ تھک گئے، گھر چلے گئے۔ آدھی رات میں منتری جی نے ان کو بلانا بھیجا کہ قاری صاحب کو بلاؤ، قرآن سے مجھے راحت مل رہی تھی۔ قاری صاحب نے قرآن سنایا، لیکن یہ سوچا کہ یہ منتری ہیں، ان کے بلانے پر مجھے آنا پڑے گا، اور میں کب تک آؤں گا، رات برات کو کیسے آؤں گا؟ تو قاری صاحب نے ان سے کہا کہ منتری جی ہم تو اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو عرب حضرات ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی کیسٹیں ہیں، اگر آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے، میں آپ کو ان کی کیسٹ لا کر دیتا ہوں، آپ کو سنا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لا دو، لا دیا۔ تو کیسٹ سنتے تھے، اور زندگی کے آخر کے 3 سال سوائے کیسٹ قرآن کریم کے سننے کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف قرآن کریم کی کیسٹ سنتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے گھر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کیسٹ بند ہوئی اس کے بعد ان کی آنکھ لگی، ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ آنکھ لگ گئی تو ہم نے ٹیپ بند کیا، قرآن بجتے رہتا تھا اور وہ سنتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بی جے پی گورنمنٹ کی جب وہ رزلٹ، اس کا الیکشن کا رزلٹ آنے والا تھا، تو کیبنٹ میٹنگ ان کے پاس آئی اور ان سے کچھ بات چیت کرنے لگی، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی اب مجھ سے یہ بات مت کرو، میں یہ بات نہیں سننا چاہتا۔ گھر کے لوگ بھی جب ان سے بات کچھ کرتے، ہم متوجہ کرنا چاہتے، تو وہ ان کو خاموش کر دیتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے اب کوئی بات مت کرو، اب میں صرف اور صرف اللہ کا قرآن سن کے مرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن سنتے سنتے مرنا چاہتا ہوں۔ ہوا ایسا ہی، سورہ یاسین بج رہا تھا، سورہ یاسین کی تلاوت جاری تھی، وہ کیسٹ یہاں پہنچی، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میرے قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میری کیسی مغفرت کی اور میرا کیسا اکرام کیا ہے۔ کاش مجھے قوم کو معلوم پڑ جاتا۔ کیسٹ یہاں پہنچی اور روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ ایک عالم دین ہے، وہ ان کے علاقے میں گئے تو ان کے پھوپھی زاد بھائی سے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ انہوں نے آخر عمر میں صرف 3 سال میں قرآن سننے کے سوا کچھ کام نہیں کیا۔ کہا ہاں ہم گواہ ہیں۔ کہا ہم نے سنا کہ سورہ یاسین سنتے سنتے روح نکلی۔ کہا سب جانتے ہیں، اس آیت پر روح نکلی تھی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی ایسے نکلی تھی. وہ کچھ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں رہنے تو بہت دیر ہو جائے گی, جلدی سے غسل کر لے. غسل کر لیا, آئے واپس تو کچھ کرنا چلتا نہیں, رہنے تو پہلے قرآن سورہ کہف پڑھ لیتے. تو سورہ کہف نکالا, سورہ کہف نکال کر کہا نہیں سورہ کہف رہنے دو, دیر ہو جائے گی, پہلے سورہ یاسین پڑھ لیتے. سورہ یاسین شروع کیا تو میں ڈاکٹر قمر الدین صاحب جو ہے ادھر بیٹھے تھے سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ ڈاکٹر قمر الدین صاحب نے خود ہم کو سنایا تھا. ہم نے پوچھا تھا ڈاکٹر قمر الدین صاحب سے, آپ تھے, انہوں نے انجیکشن لگایا تھا ڈائریکٹ یہاں پر. تو علی میاں یہاں بیٹھے تھے, ڈاکٹر قمر الدین صاحب نیچے بیٹھے تھے. ڈاکٹر قمر الدین صاحب نے اپنا چھوٹا موٹا دوا خانہ وہاں پہنچا دیا تھا مجھے گھر پر. تو علی میاں ندوی تھوڑا سا برا نواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. یہاں پہنچے فبشرہ مغفرۃ واجر کریم. ڈاکٹر قمر الدین صاحب نے جھیلا, اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے بڑی بشارت اور بڑے مغفرت کی یہ خوشخبری سنا دیجیے. فبشرہ مغفرۃ واجر کریم. موت اس کی ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں جانے کے لیے, کیا موت ہے. مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر, کیا دیوانے نے موت پائی ہے. کیسی موت ہے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. کبھی مسجد میں نہیں تو سجدے میں موت نہیں آئی. بہرحال لیکن اللہ جس کے ساتھ جو کرے, عادت اللہ کی یہ نہیں ہے کہ باہر والے کو سجدے میں بلا لے, عادت یہ نہیں. کہاں بما غفر لی ربی پر ان کی روح نکلی ہے, ہم گواہ ہیں. انہوں نے پوچھا عالم دین نے کہ زندگی میں ان کے موڑ بہت آئے, روح ایسی کیوں نکلی, زندگی کا کوئی واقعہ تمہارے ذہن میں کہاں ہے. میں بتاتا ہوں. کہا کیا ہے. ان کی بہن کی شادی تھی, کپڑے خریدنا تھے. انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی چلتے ہیں چاندنی چوک دلی سے کپڑے خریدتے ہیں. بہن کو اور اماں کو لے کر چاندنی چوک گئے, کپڑا خریدا. زری والا کپڑا اس زمانے میں تھا جو چاندی اور سونے کے تاروں سے بنتا تھا. کپڑا پرانا بھی ہو جاتا تھا تو چاندی اور سونے کے تار نکل جاتے تھے تو قیمت کبھی کبھی زیادہ آ جاتی تھی. چاندی اور سونے کے تار اس میں پورے کپڑے میں پھیلے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں سن 60 یا 70 کی بات ہے, اس زمانے میں انہوں نے اپنی بہن کے واسطے 500 روپے میٹر کا کپڑا خریدا. اس زمانے میں 500 روپے میٹر کپڑا خریدنا ہو گیا بہن کے لیے. تو ماں نے کہا بیٹے سے, کیبنٹ منتری, کہ بیٹا عارف اپنے گھر میں بیٹا بہت قرآن رکھے تھے, ان قرآنوں میں جلدان نہیں ہے. کہا بیٹا ایسا کر تھوڑا سا کپڑا قرآن کے واسطے بھی دے دے تو میں قرآن کے لیے اچھے خوبصورت سے جلدان سیکھ دوں گی. اس نے کہا ہاں ماں دے دیتے. اس نے ان کا وہ دیکھیے ہمارا دھارمک گرنتھ تو ہوتا ہے نا پوتر قرآن, تو اس کے لیے جو بک جو ہوتی ہے تو اس کے لیے کیپ بناتے ہیں, کور بناتے ہیں نا, اس کو ہم جلدان بولتے ہیں. تو وہ کور بنانے کے لیے بھی کپڑا بتائے, اس نے بتایا یہ لیجیے, اسے پھیلا ہے یہ لیجیے. تو عارف بیگ صاحب نے, ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی بازو میں, عارف بیگ صاحب نے اس کو اٹھایا, اسے چیک کیا کہ یہ کیا میٹر ہے. تو دکاندار جو سیٹ تھے انہوں نے کہا 20 روپے میٹر. تو عارف بیگ صاحب کا چہرہ بدل گیا, چہرہ بدل گیا, غصے سے آپے سے باہر ہو گئے. سیٹ کی دکان تھی, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بہن کے واسطے 500 روپے میٹر کا کپڑا تھا, 20 روپے میٹر جب اس نے کہا کہ قرآن کی جلدان کے لیے لے لو تو کپڑے کو اٹھایا, ایسا اس کے منہ پر پھینک کر مار دیا. تو شرم نہیں آتی میری بہن کے لیے 500 روپے میٹر کا کپڑا اور میرے اللہ کے کلام کے واسطے 20 روپے میٹر کا کپڑا. لرز گیا دکان والا. اس کا کہا ٹھیک اب تو سمجھ گئی. تو اب وہ دیکھو بھائی وہاں جو کپڑا ہے وہ تھان اٹھا کر دیکھا, اس نے نکلا بھائی یہ 700 روپے میٹر کپڑا ہے, پورے دلی میں کہیں نہیں ملے گا ایسا کپڑا. عارف بیگ صاحب نے اماں سے کہا اماں اب ایک جلدان کے لیے مت لے, 5-6 میٹر لے لے, سب قرآنوں کو وہی سکھایا گیا. اللہ کے قرآن پہ یہ اکرام کیا
اللہ نے کہا عارف تیری زندگی چاہے جیسی گزر جائے تجھے سورہ یاسین سناتے سناتے اپنے پاس بلائیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جن کو اللہ نے قرآن دیا ان کو مچلنا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے کیا دے دیا، کسی کو کوئی دیا مجھے یہ دے دیا، میں اس لائق کہاں قرآن اور کہاں میں۔ جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے میں لگایا وہ بھی مچل جائیں کہ پروردگار کسی کو دکان پر بٹھایا، کسی کو آٹو پر بٹھا دیا، کسی کو لکڑے کے ٹال پر بٹھا دیا، کسی کو میکینک بنا دیا، کسی کو ڈرائیور بنا دیا۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو کوئی چابی اٹھاتا ہے، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی کلاڑی اٹھاتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے تو میکینک کے اوزار اٹھاتا ہے۔ میرے پروردگار میری صبح تو کیسی کرتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو میں تیرا قرآن اٹھاتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین ہے وہ جو قرآن پڑھتا بھی ہوا پڑھاتا بھی ہوا۔ الحمدللہ یہاں پر قرآن بچوں نے ختم کیا ہے، 4 5 6 بچوں نے قرآن مکمل کیا۔ ان تمام اساتذہ نے محنت کی، یہ تمام باتیں صرف مکتب کے لائن کی نہیں تھی، یہ باتیں کہ قرآن کا چسکا لگ جائے اور ہم سب اس کی محنت کریں، یاد کریں، کوشش کریں۔ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہر فرد امت سے